آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کشف کسے کہتے ہیں، کشف کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو کشف کیسے ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر کشف میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ دلوں کی بات تک جان لیتے ہیں، قبر کے حالات و معاملات تک جان لیتے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں اس کشف کی حقیقت کو پیش کر رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ اور اگر آپ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام سے جڑی روحانی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر فوراً ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں جڑ جائیے۔ کشف، یہ کشف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ظاہر ہو جانا، پردہ اٹھ جانا، منکشف ہو جانا۔ لہٰذا جب بندہ خدا کے قلب سے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور روحانی معاملات اس پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سب روحانی و پوشیدہ باتیں جو ڈھکی چھپی تھی، قابل دید، قابل بینائی نہیں تھی، ان سب باتوں کا بندہ خدا پر منکشف ہو جانا، قابل دید ہو جانا کشف کہلاتا ہے۔ اور اللہ عز و جل اس لفظ کشف کو اپنے کلام میں بیان کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سورہ قاف میں فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، تو ہم نے تم سے تمہارا پردہ ہٹا دیا تو آج تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں۔ تمام سامعین و ناظرین یہ بات جان لیں کہ کشف کاملین ہستیوں کو ہوتا ہے، کیونکہ جس شے کو، جس بات کو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، نہیں پتہ لگا سکتا، کاملین ہستیوں کے اوپر اس بات، اس شے کا منکشف ہو جانا، قابل دید، قابل بینائی ہو جانا، یعنی وہ بات، وہ شے بآسانی روحانی طور پر دیکھ لینا، پتہ لگا لینا، اس بات کی، اس شے کی حقیقت کا کھل جانا کشف کہلاتا ہے۔ اور یہ صرف صاحب کشف خاص لوگوں پر ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ نے پڑھا و سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا کہ اللہ کے خاص بندے، صاحب کشف بندے دل کی بات جان لیتے ہیں۔ وہ سب معاملات جو ان کے سامنے کبھی نہیں ہوئے وہ سب ایسے بتا دیتے ہیں جیسا کہ ان کے سامنے کی ہی بات ہو، اور یہ سب کشف ہی ہوتا ہے۔ اور صاحب کشف حضرات قبر کے حالات بھی پتہ لگا لیتے ہیں کہ قبر کس کی ہے، صاحب قبر کے کیا معاملات ہیں۔ قبر کی یہ سب پوشیدہ معاملات کشف سے ہی معلوم ہوتے ہیں، اور اس کو کشف القبور بھی بولتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ آخر کشف کے یہ روحانی معاملات کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ تو کشف کے یہ روحانی معاملات اسی کے ساتھ ہوتے ہیں جو سالک روحانی سفر میں مضبوط ہوتا ہے، اور یہ اولیاء اللہ کا خاصہ ہے، کیونکہ کشف کے معاملات انہی دلوں پر کھلتے ہیں جو دل صفت مذمومہ یعنی بری صفتوں، بری خصلتوں و ناپاکی سے محفوظ ہو کر اللہ کے ذکر و فکر سے قلب کے پردے و حجابات کو ہٹاتے ہیں، اور یہی قلب کشف کے لائق ہوتے ہیں، کیونکہ ناپاک اور زنگ آلودہ دلوں پر کبھی کشف نہیں کھلتا۔ اور ناپاک دلوں کے بارے میں خود اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمالوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ زنگ آلودہ، اندھے اور ناپاک دلوں کے بارے میں اللہ عز و جل آگے کلام اللہ میں فرماتا ہے کہ
در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں، لہذا دل کی غفلت حق کو دیکھنے سے روک دیتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ دل جو پاکیزہ طہارت شدہ ہیں، سلامت ہیں، ان کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، لیکن وہی شخص کامیاب ہوگا جو پاکیزہ دل، سلامت دل لے کر آئے گا، اور یہی پاکیزہ دل ہیں جو کشف کے لائق ہیں، جو بندہ مومین، کامل سالکین اور اولیاء اللہ میں پایا جاتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، کشف کے متعلق یہ مختصر معلومات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن اگر آپ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، فقراء و درویش سے جڑی دلچسپ روحانی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر فوراً ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں جڑ جائیے۔